آج ہم ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت پہ بات کر رہے ہیں جن کا ذکر پرانی کتابوں روایتوں میں ملتا ہے۔ اوج بن انق۔ جی کوئی بادشاہ نہیں، نبی نہیں، لیکن وہ اپنی جسامت، اپنے قد کی وجہ سے بہت مشہور۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع کیا کہتے ہیں اس کردار کے بارے میں۔ بالکل، یہ کردار جو ہے تاریخ اور مذہبی روایات کا ایک کافی دلچسپ حصہ ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان روایات کو ذرا دیکھیں، سمجھیں کہ اوج بن انق کی کہانی جو ہے وہ کن اہم باتوں، کن واقعات کے گرد گھومتی ہے، جیسا کہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تھا کون؟ اوج بن انق۔ کچھ ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نواسے تھے۔ جی ہاں، ان کی بیٹی تھیں اسفورا، ان کے بیٹے۔ اچھا، یعنی بالکل انسانی تاریخ کی شروعات سے وہیں سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ جی، اور صرف تعلق نہیں، ان کی جسمانی ساخت بھی وہ شروع سے ہی غیر معمولی بتائی جاتی ہے۔ کچھ روایتوں میں تو ان کا قد 80 ہاتھ تک بتایا گیا ہے۔ 80 ہاتھ؟ جی، یعنی آپ سوچیں کہ کتنی دیواہیکل جسامت ہوگی۔ کچھ لوگ انہیں قوم عاد سے بھی جوڑتے ہیں۔ قوم عاد جو قرآن میں ذکر ہے جن کا؟ بالکل، جو اپنی طاقت اور اونچے قد کے لیے مشہور تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان پر عذاب آیا تو یہ ان میں سے تھے جو بچ گئے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کافی سرکش اور ظالم قسم کے تھے۔ 80 ہاتھ! یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اس جسامت کے بارے میں اور کیا کیا دلچسپ باتیں ہیں؟ روایات میں تو بڑی حیران کن باتیں، جیسے یہ کہ سمندر میں چلتے تھے تو پانی بس وہ گھٹنوں تک آتا تھا۔ ہیں؟ سمندر میں گھٹنوں تک پانی؟ جی، اور حضرت ابن عمر سے ایک قول منسوب ہے کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑتے تھے اور پھر اسے سورج کے قریب کر کے بھون لیتے تھے۔ سورج کے قریب کر کے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ تفصیلات جو ہے ہو سکتا ہے علامتیوں، شاید اس زمانے میں طاقت کو وہ بہت بڑھا چڑھا کر بتانے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ مچھلی سورج سے بھون لینا واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، صرف قد نہیں، ان کی عمر کا بھی تو ذکر ہے، وہ بھی تو غیر معمولی تھی۔ ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 3600 سال عمر پائی انہوں نے۔ 3600 سال؟ جی، آپ سوچیں، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے دور تک زندہ رہنا۔ اتنی لمبی زندگی میں تو ظاہر ہے بہت کچھ دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں سے سامنا ہوا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت نوح، ان کے زمانے کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، ملتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح کی مدد کی تھی کشتی بنانے کے لیے، شام سے لکڑی لا کر دی تھی۔ اچھا۔ اور اسی نیکی کے بدلے کہتے ہیں اللہ نے انہیں طوفان سے بچا لیا۔ لیکن ایک دوسری روایت بھی ہے جسے کچھ علماء وہ صحیح نہیں مانتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پانی اتنا اونچا ہونے کے باوجود ان کی کمر تک ہی آیا اور وہ بچ گئے۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ صرف کشتی والے ہی بچے تھے۔ جی بالکل، قرآن کا بیان واضح ہے کہ طوفان نوح کے بعد صرف اہل ایمان جو کشتی میں تھے وہی بچے۔ امام بیہقی نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھا ہے۔ یہ تضاد بھی دلچسپ ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے ان کا ٹکراؤ کیسے ہوا؟ تو قصہ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر مصر سے نکلے اور ملک شام یعنی کنعان کی طرف بڑھیں تو وہاں وہ کونانی قوم آباد تھی جو ذرائع کے مطابق بڑی ظالم اور طاقتور تھی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان سے جہاد کریں۔ اور وہاں اوج بن انق موجود تھا؟ بالکل، حضرت موسیٰ نے پہلے معلومات لینے کے لیے 12 سردار بھیجے، تو وہاں ان کا سامنا ہوا اوج بن انق سے جو اس وقت کا حاکم بتایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی وہ دیوا ہیکل جسامت دیکھ کر وہ سردار تو گھبرا گئے۔ کہتے ہیں اوج نے انہیں پکڑ بھی لیا تھا مگر پھر شاید وہ حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو جب وہ سردار واپس آئے انہوں نے کیا بتایا؟ ڈر گئے ہوں گے یقیناً۔ زیادہ تر تو ڈر دے، سوائے 2 کے، یوشوا بن نون اور کالب بن یفنا، جیسا کہ ذرائع میں آتا ہے۔ باقی 10 نے آ کر قوم کو اوج اور کینانیوں کی طاقت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل کی ہمت جواب دے گئی۔ ہمت جواب دے گئی؟ جی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا، وہ مشہور آیت ہے نا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ وہ 40 سال کی سزا ملی۔ اللہ نے وہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی
اور وہ بیچارے صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے 40 سال جی۔ اور اسی دوران روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اوج سے وہ فیصلہ کن ٹکراؤ ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ مطلب اتنے بڑے شخص سے مقابلہ؟ روایت کچھ یوں ہے کہ جب اوج نے حملہ کرنے کے لیے کوئی چٹان یا پہاڑ اٹھایا تو حضرت موسیٰ نے، جن کا اپنا قد بھی 10 گز بتایا جاتا ہے، انہوں نے مزید 10 گز اچھل کر اپنا عصا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا پوری قوت سے اوج کے ٹخنے پر مارا۔ ٹخنے پر؟ جی ٹخنے پر۔ اور بس کہتے ہیں وہی ضرب کافی تھی، وہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک طرح سے طاقت کے غرور کا انجام بھی دکھاتا ہے۔ اور پھر اس کی لاش، اتنی بڑی لاش کا کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک وہ وہیں پڑی رہی، وہیں میدان میں، یہاں تک کہ گوشت وغیرہ سب گل گیا، صرف ہڈیوں کا ایک وہ بہت بڑا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ 40 سال تک وہیں پڑا رہا ڈھانچہ؟ جی۔ اور بعد میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کسی طرح اس ڈھانچے کو اٹھوا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، جو ایک عرصے تک پل کا کام دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی اوج بن عنق کی کہانی، جیسا کہ ہمیں مختلف ذرائع میں ملتی ہے۔ ایک غیر معمولی جسامت، حیران کن طاقت، ناقابل یقین حد تک لمبی عمر اور کئی انبیاء سے واسطہ۔ ہاں، اور ان تمام روایات کا جو مرکزی خیال لگتا ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ اوج کی کہانی جو ہے وہ ایک طرح سے طاقت کے نشے، سرکشی، اس کے انجام کی ایک مثال بن کر بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس طرح کی جو غیر معمولی، جو حیرت انگیز کہانیاں ہیں، یہ نسل در نسل کیوں چلتی ہیں؟ کیا یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، یا ان میں کوئی گہرے علامتی معنی، کوئی ثقافتی پیغام بھی چھپا ہوتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے؟